اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی نشست میں نے بات شروع کی تھی کچھ ایجوکیشن کی اور اس کے ریلیٹڈ انٹرپریٹیشن کی اور اس کی امپلیمنٹیشن یا اپلیکیشن کی۔ تھوڑا سا ایک دوسرا پہلو بھی اس کا دیکھتے چلیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انڈیویجول بریلینس کافی نظر آتی ہے، لیکن کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی ہم اسے ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے اور وہ کہیں چینلائز نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہماری کلیکٹیو پرفارمنس اچھی نہیں ہے۔ دیکھیے نا، انڈیویجول پرفارمنس کی بات کریں تو ماشاءاللہ ہمارے پاس عرفہ کریم جیسی بچیاں بھی تھیں، پھر علی معین نوازش کا نام کافی آتا رہا، اور یہ ایک دو نہیں ہیں، یہ بہت ایسے بچے ہیں جو انڈیویجولی جو بہت کچھ اچیو کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اینڈ دے آر ڈیفینیٹلی ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی ہیں یہ بالکل یہ لوگ، اور ماشاءاللہ بڑی ہی خوبی کی بات ہے یہ۔ اس سب کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایز اے سوسائٹی، ایز اے نیشن ہماری کیا پرفارمنس ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دن بدن ایکچولی کہیں تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، خرابی کا شکار ہیں ہم ایکچولی، اور چلے جا رہے ہیں اسی طرح سے۔ اور یہ صرف میں مورل گراؤنڈز پہ بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اپنی جگہ ایک ڈیٹیریوریشن ہے جو ہو رہی ہے، میں ٹیکنالوجیکل گراؤنڈ پہ بھی بات کر رہا ہوں، اور جو دوسری ہماری یعنی مختلف طرح کے جو ہمارے انٹرپرائز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں بھی اس طرح سے گروتھ نہیں ہے، جس طرح کے ہمارے پاس ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اس طرح سے نہیں ہے ایکچولی۔ دو تین چیزیں مجھے نظر آتی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آبویسلی آپ بھی بہت اس پہ توجہ رکھتے ہیں، I'm sure ان چیزوں پہ آپ کے ذہن میں اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی جو اس سے آتی ہوں گی۔ دیکھیے، سب سے پہلا تو جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہر ٹیلنٹ کو کلیکٹیولی کسی جگہ پہنچنے کے لیے ایک سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسا آفیشیل چینل جو اس کو چینلائز کر سکے، اس کو کنورج کر سکے، بہت سارے لوگوں کے ٹیلنٹ کو کہیں ایک جگہ پہ فوکس کروا سکے تاکہ اس سے وہ کام نکل سکے۔ انڈیویجول بریلینس یا کمپیٹنس بڑی اعلیٰ چیز ہے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس سے کچھ نہ کچھ نتیجہ بھی نکلتا ہے، لیکن when we talk about as a nation کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، تو وہ انڈیویجولز کے سر پہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے کئی ایک انڈیویجولز کو ملا کے ان کی انرجی، ان کا ٹیلنٹ، اس سب کو کہیں نہ کہیں پہ چینلائز کرنا پڑے گا تاکہ وہ ہو سکے۔ یہ کام گورنمنٹس کرتی ہیں، یہ کام پرائیویٹ سیکٹر نہیں کرتا۔ گورنمنٹ اس طرح سے کرتی ہیں کہ وہ ایسی پالیسیز بناتی ہیں، ایسے پروگرامز بناتی ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو ریسورسز بھی ہوتے ہیں کہ وہ پیسے بھی خرچ کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس ایک پالیسی میکنگ کی فیسلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں کہ جس سے یہ سب چیزیں کنورج ہوں، اور لوگ انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنی انڈیویجول بریلینس کو اکٹھا کر کے ایز اے گروپ، ایز اے کمیونٹی کہیں نہ کہیں پہ اس چیز کو لے کے جا سکیں۔ ہمارے ہاں آپ کے سامنے ہی ہے جس طرح سے سکسیسو گورنمنٹس آتی ہیں، ان کے چونکہ پریورٹیز ہی بیچاروں کی عجیب و غریب ہوتی ہیں، سو جو اس طرح کے پروگرامز ہیں وہ کہیں اناؤنسمنٹ میں کہیں آتے ہیں، کبھی کبھار کوئی سنائی دیتے ہیں، کوئی ایک آدھ تقریر کا کوئی حصہ، دو چار لائنیں اس میں ہوتی ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے۔ یوتھ کا بڑا تذکرہ رہتا ہے، لیکن یوتھ کو سوائے جلسوں میں بلانے کے اس سے آگے یوتھس کے لیے کچھ ہوتا نظر نہیں آتا۔ بیسکلی یوتھس کی if I may say یوتھ کی ایکسپلائٹیشن تو ہو رہی ہے، لیکن یوتھ کی بہتری کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہو رہا۔ جو کام کیے بھی جاتے ہیں وہ صرف فریکچرڈ قسم کے کام ہے۔ میں کسی پارٹی کے خلاف یا حق میں نہیں ہوں، اور اگر میں ذاتی طور پہ کوئی ہوں گا بھی تو میں یہاں پہ کسی گفتگو میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا، انڈائریکٹلی بھی نہیں کروں گا کبھی۔ فریکچرڈ سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی ایک پالیسی آ جاتی ہے، کوئی ایک ایوارڈ ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو دے دیا، کوئی کچھ کو دے دیا، یا ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے جیسے یہ جو مسلم لیگ کا دور تھا، اس میں بے شمار لیپ ٹاپس بانٹے گئے اور بہت ہی لبرلی بانٹے گئے۔ ایکچولی وہ ہر لڑکا بچہ جو مجھے سڑک پہ جاتا نظر آتا ہے، خاص طور پہ موٹر بائک پہ، اس کے پیچھے وہ بیگ لگا ہوتا ہے،
جس میں وہ جو لیپ ٹاپ والا بیگ تھا جس کے پیچھے کیپشن پرنٹڈ تھا. بہت سے بچوں سے بھی سنا ہے, گھروں میں بھی انہوں نے, یعنی ایک ایک گھر میں 2 2 3 3 لیپ ٹاپ بھی آئے ہیں, اور بے شمار یعنی لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. آئی ایم شیور اٹ ہیز کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ. کیا ہوگا یقیناً اس نے کنٹریبیوٹ. یعنی وہ تمام بچے جو خود سے لیپ ٹاپ لینا افورڈ نہیں کر سکتے تھے, یا خود سے گھر پہ ڈیسک ٹاپ لینا افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ان کے لیے تو بہت بڑی سپورٹ ہے. وہ اسٹوڈنٹ تھے, ان کی ضرورت تو تھی, ان کو یہ مل گیا تو ان کے لیے بہت اچھا ہو گیا. لیکن ایک اتنی بڑی ایکٹیویٹی کر کے جس پہ بلینز آف روپیز لگے, وہ سارے کے سارے پھر کہاں گئے الٹیمیٹلی؟ اس سے کیا نتیجہ نکالا ہم نے ایز اے کمیونٹی, ایز اے نیشن؟ ہم نے کیا نکالا اس سے؟ ناتھنگ. اس لیے کہ وہ ایک ذاتی پراپرٹی کے طور پہ لوگوں نے لے لیے, اپنے ذاتی مقصد کے لیے, اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال بھی کر لیے. کچھ اور بھی شکایتیں آئیں, کس نے بیچ دیے, فلاں کر دیے. چلیں وہ خیر اتنے بڑے معاملے میں کچھ چھوٹے موٹے واقعات ہو جانا وہ اتنا شاید سیریس نہیں ہے. بہت سارے میجورٹی نے یقیناً خود ہی یوز کیے ہیں وہ. لیکن اس سے پھر کیا ہوا؟ کیا کہیں گورنمنٹ نے کوئی ایسی پالیسی بنائی کہ اس سے آگے بھی کچھ چینلائز ہو سکے؟ یہ تو ایک فیسیلیٹیشن ہے نا. یہ ایسے ہی جیسے آپ مفت کتابیں بانٹ دیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ایک لیول پہ ایجوکیشن فری کر دیں. لیکن اس فری کرنے کے ساتھ پھر اس کے اوپر کچھ اور بھی تو کچھ لگانا پڑے گا نا, جس سے آپ اس طرح کے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کر سکیں جو آگے چل کے ملک کے کام آ سکیں. یعنی بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا کہ اگر ہمارا کوئی ویژن ہے ایز اے کنٹری کہ ہم نے اگلے 10 سال 20 سال میں کہاں پہنچنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے, ہمیں کس قسم کا ٹیلنٹ چاہیے, کس قسم کے ہمیں کن ڈسپلنس میں, کن شعبوں میں ہمیں ترقی کرنے کی ضرورت ہے, کہاں. اور یہ کوئی ایسی بڑی سائنس نہیں ہے ایکچولی. سب دنیا ہمارے سامنے ہی ہے جس طرح سے چل رہی ہے. ہم بھی انہی کے ساتھ ہی چلیں گے نا, جدھر وہ جا رہے ہیں ہم بھی وہیں جائیں گے. ہم کسی ایک نئی ڈائریکشن میں تو نہیں چلے جائیں گے. بیسکلی کنٹریز لائک اس, ہم تو لیڈ بھی نہیں کر رہے نا دنیا کو, ہم تو فالو کر رہے ہیں. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, ہم فالو کر رہے ہیں بیسکلی اس کو. تو چیزیں تو لے آؤٹ تو بنا ہوا ہے نا تقریباً, کہہ لیجیے آپ, پتہ ہی ہے کہ کدھر جانا ہے. لیکن اس سب کے لیے کوئی کیومولیٹیو ایفرٹ جس کو کہا جائے, یا اکٹھی کوئی کمیونٹی کی یا نیشنل ایفرٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. یہ آئسولیٹڈ واقعات ہیں. یوتھ کو قرضے دے دیں, یوتھ کو لیپ ٹاپ دے دیں, یوتھ کو فلاں دے دیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. اس سے آگے کیا ہوگا پھر؟ کہاں لے کے جائیں گے اس سے؟ وہ کیا کریں گے؟ اور وہ آگے جا کے ان کی جو ایفرٹ ہے اس کو گورنمنٹ کیسے اسپانسر کر کے اور کہیں پہ لے کے جائے گی, اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ سب بچے جنہوں نے لیپ ٹاپ لے لیے, بڑا اچھا پڑھ لیا, اچھے نمبر لے لیے, اچھی ڈگری لے لی, اب اگر ان کے لیے جابز ہی نہیں ہیں تو ان کی اس ساری محنت بیچاروں کا کیا فائدہ ہوا؟ یا اسی طرح سے اور بھی پروجیکٹس ہیں بہت سے, میں کسی ایک پہ فوکس نہیں کر رہا. دی پوائنٹ از کہ چونکہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں یا دوسری بھی آتی ہیں, نان پولیٹیکل بھی آتی ہیں, ان کی پریورٹیز ہی ڈیفرنٹ ہے. ان کی پہلی پریورٹی تو اپنی سیکیورٹی ہے نا, کہ کسی طرح سے گورنمنٹ بچ جائے. وہ ڈے ون سے یہ پروگرام چلتا رہتا ہے, جس کے لیے کئی ہیلے بہانے ہیں. کوئی پچھلی گورنمنٹ کی برائیاں ہیں, کوئی حالات کا تذکرہ ہے, کوئی انٹرنیشنل واقعات کا شکوہ ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ بڑا مسئلہ ہے, ہم تو بمشکل بس سروائیو ہی کر لیں تو بڑی غنیمت ہے. اور وہ پبلک کی سروائیول کو اپنی سروائیول سے جوڑ کے تو 2-3 سال تو اسی میں گزر جاتے ہیں, اور اگلے 2 سال پھر اگلے الیکشن کے اس انتظام میں گزر جاتے ہیں. تو یہ پریورٹی اس طرح کی پہلی معاملہ یہ چل رہا ہوتا ہے. ہمارے جو ماشاءاللہ ممبران ہیں, جو ہمارے ہی ووٹوں سے منتخب ہو کے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں, ان میں سے میجورٹی کو پالیسی میکنگ کا کوئی پتہ نہیں. نہ ان کی نظر ہے ان چیزوں پہ, نہ ان کو سمجھ ہے ان چیزوں کی, نہ اس مقصد کے لیے انہوں نے الیکشن لڑا ہے. انہوں نے تو اپنی ذاتی شان و شوکت کے لیے الیکشن لڑا ہے, اور ذاتی مفاد کے لیے لڑا, اور اس کے لیے وہ کوشش فرماتے رہتے ہیں بیٹھ کے وہاں پہ. تو لہذا کوئی سیریس جس کو کہا جائے کوئی لیجسلیشن یا پالیسی میکنگ, وہ اسمبلی کے لیول پہ نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک بڑا گیپ ہے ہمارا. پھر اس کے بعد ہمارے ریسورسز کے مسائل ہیں, ہمارا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے, بے شمار ہے, بڑا ہے, اس کی ایک کاسٹ ہے. ہم اس کاسٹ کو ہی پورا کرنے میں ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ نکل جاتا ہے. تو ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ تو موسٹلی اگنور ہی ہو جاتے ہیں. ایک دور بیچ میں آیا تھا جس میں ایجوکیشن پہ کافی ایمفیسس رہا 7-8 سال, اور کافی انویسٹمنٹ بھی ہوئی ایجوکیشن پر. اس دور میں
بہت سارے نئے پروگرام شروع ہوئے، نئے ڈسپلنز بنے، نئی بلڈنگز بنی، نئی یونیورسٹیز بنی، کافی اچھا رہا، اس سینس میں اچھا رہا. لیکن اگر 50 لوگ کوالیفائی کرتے تھے اور اب 500 لوگ کوالیفائی کرتے ہیں تو ان 500 لوگوں کے لیے آگے کچھ جگہ نہیں ہے. اور پھر یہ بچے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوشش کرتے ہیں پاکستان سے باہر جانے کی کہ وہاں شاید جا کے قسمت آزمائیں گے، اور وہ پھر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے. اور واپس کیوں آئیں گے؟ وہ دیکھیے نا، جب وہ گئے اس وجہ سے ہیں کہ یہاں اپرچونٹی نہیں ہے، تو واپس کیوں آئیں گے؟ پھر اپرچونٹی تو پھر بھی نہیں ہوگی ان کے لیے. تو اس لیے وہ سارا جو بہت سارا جو ایفرٹ ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، وہ کہیں نہ کہیں ضائع ہو جاتی ہے. سو ٹو سم اٹ اپ، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کہ ہمارے ہاں جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیویجول بریلینس ہے، بہت ہے. انڈیویجولی جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں، وہ ہارڈ ورکنگ بھی ہیں، وہ فوکسڈ بھی ہیں اپنی پڑھائی پہ، یا جو بھی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ پڑھ لیتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں. یا اگر وہ کوئی اسکل کر رہے ہیں اچیو، اچھے اسکلفل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد چونکہ کلیکٹیولی ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی کہ جس میں ان کی یوٹیلائزیشن ہو سکے، تو پھر آبویسلی وہ کہیں نہ کہیں پہ دے فیل ڈپرائیوڈ، دے فیل فرسٹریٹڈ، اور وہ پھر ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور موسٹلی نکل جاتے ہیں. جن کا بس چلتا ہے وہ نکل جاتے ہیں. تو برین ڈرین ہمارا آج کا معاملہ نہیں ہے. برین ڈرین تو ہم برسوں سے سن رہے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے. اس کی رفتار میں بھی کوئی خاص کمی نہیں آئی. ہاں، امیگریشن کے رولز چونکہ دن بدن سخت ہو رہے ہیں، تو اس لیے ذرا لوگوں کی تھوڑا سا کہیں پہ رکاوٹ ہوتی ہے. لیکن جو بہتر کوالیفائڈ لوگ ہیں، اکثر ان کو کوئی نہ کوئی معاملہ ان کا ہو ہی جاتا ہے. وہ لیگلی امیگریٹ کر جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد ہے ساری دنیا سے جو اللیگلی مائیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، بیچارے لانچوں پہ، اور پتہ نہیں کس کس چیز میں، اور کتنے مرتے ہیں اور کتنے بچتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں. کہیں کوئی اسٹیٹسٹکس اکٹھے نہیں کر رہا کہ پچھلے 1 سال میں اتنے لوگوں نے پوری دنیا میں امیگریشن کی، اللیگل امیگریشن کی کوشش کی مختلف ملکوں سے، اور ایکچولی اس میں سے کتنے وہاں پہنچے، کتنے بیچارے راستے میں مر کھپ گئے، اور جو وہاں پہنچے ان کے ساتھ کیا ہوا، ان میں سے کتنے لوگ تھے جو ایکچولی سیٹل ہوئے. یہ ایک اتنا بڑا ایریا ہے، گرے ایریا ہے، جس پہ کوئی بات کرنے پہ راضی نہیں ہے. جن ملکوں میں وہ جانا چاہتے ہیں، ان ملکوں میں ان کو جو بھی سلوک ان کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ یہ ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں، وہ نہیں کرتے. جو ملک جہاں سے لوگ جا رہے ہیں، وہ پاکستان ہو، وہ افریقہ ہو، وہ ایجپٹ ہو، وہ کوئی بھی ہو، جن ملکوں سے لوگ جا رہے ہیں، وہ ملک خود بھی نہیں جانتے کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں. چونکہ یہ تو ان آفیشیل چینل ہے نا، یہ تو ہے ہی گرے چینل، تو اس لیے گورنمنٹ کو تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے لوگ پاکستان سے اللیگلی نکلنے کی کوشش کی انہوں نے، اور کیا ہوا ان کے ساتھ. یہ بات چھپی ہی رہ جاتی ہے، اور یہ بڑی سخت افسوسناک بات ہے. سو ضروری ہے، یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اس بات کے اوپر زور ڈالا جائے کہ جو انڈیویجول بریلینس ہے ہمارے بچوں کی، ہمارے یوتھ کی، ہمارے لوگوں کی جو اب کہیں مڈ لائف میں بھی ہیں، ان سب کو کہیں پہ اکٹھا کر کے، چینلائز کر کے، ان سے ملک کے لیے کچھ نکالا جا سکے. اور کہیں نہ کہیں کوئی ایسی ایفرٹ جاری رہے جس سے کچھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور کوئی سیگمنٹ ڈیولپمنٹ کسی خاص شعبے میں ہم ترقی کی صورت دیکھ سکیں. اللہ پاک ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے اس طرح کے کاموں، اس طرح کے پروجیکٹس پہ کام کرنے کی. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں اور جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں اور جو سو کالڈ ہمارے لیڈر ہیں، وہ کہیں ان کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی کوئی اس طرح کے کاموں پہ بھی توجہ دے لیں اپنے روزمرہ کے معاملات سے ہٹ کے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.